واقترب الوعد الحق، اور قریب آیا سچا وعدہ، یعنی قیامت قریب آ گئی۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جبھی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو کافروں کی آنکھیں قیامت کی ہولناکی اور دہشت سے پھٹ جائیں گی۔ وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری خرابی، قد کننا فی غفلت من ھذا، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے، دنیا کے اندر ہم غافل تھے، قیامت کو مانتے نہیں تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے کہ رسولوں کی بات نہ مانتے تھے اور انہیں جھٹلاتے تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہو، انتم لہا واردون، تمہیں اس میں جانا ہے، یعنی اے مشرکوں تم بھی جہنمی ہو اور تمہارے بت بھی جہنمی ہیں۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے، یعنی تم بتوں کو خدا سمجھتے ہو، اگر تمہارا گمان صحیح ہوتا اور یہ خدا ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے۔ اب آپ دیکھیں بتوں کو فرمایا جا رہا ہے وہ جہنم کے ایندھن ہیں، وہ جہنمی ہیں، وہ مردود ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، تو یہ ساری آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے، بتوں کو بھی جہنم میں رہنا ہے اور ان کے پوجنے والوں کو بھی جہنم میں رہنا ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ بت جہنم میں جائے گا تو بت تو پتھر ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اسے تو کافر نے تراشا اور خدا سمجھ کے پوجنا شروع کر دیا، تو اسے جہنم میں کیوں جلایا جائے گا؟ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ جہنم میں بت کو جو جلایا جائے گا اس سے بت کو تکلیف نہیں ہوگی، یہ تکلیف مشرکین کو ہوگی۔ جب وہ اپنے بتوں کو جلتا ہوا دیکھیں گے تو انہیں بڑی ندامت اور حسرت ہوگی کہ ہائے ہم تو انہیں خدا سمجھے تھے اور یہ تو جہنمی ہے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہ اس میں رینکیں گے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے، یعنی جیسے گدھے چیختے ہیں ایسے عذاب کی شدت سے یہ چیخیں گے اور خوب روئیں گے، اور جہنم کی شدت جوش کی وجہ سے وہ کسی کی بات سن نہیں سکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب جہنم میں لوگ رہ جائیں گے جنہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی مومنین اگر جہنم میں گئے، کچھ مومنین جہنم میں جائیں گے تو وہ جہنم سے نکل کر بھی جنت میں چلے جائیں گے کچھ عذاب پا کر۔ پھر جب جہنم میں صرف کافر رہ جائیں گے، اور کافروں کو تو ہمیشہ رہنا ہے، تو وہ آگ کے تابوتوں میں بند کیے جائیں گے، اور ان تابوتوں پر، ان صندوقوں پر آگ کی میخیں، کیلیں جڑ دی جائیں گی، لگا دی جائیں گی، تو وہ کچھ نہ سنیں گے اور نہ کوئی ان میں کسی کو دیکھے گا۔ اس زمانے میں بھی لوگ ایسے تھے کہ جو بتوں والی آیتیں اللہ کے نیک بندوں پر چسپا کرتے تھے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اے مشرکین تم بھی اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہو، تو کافروں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پوجا جاتا ہے، حضرت عزیر کو بھی پوجا جاتا ہے، فرشتوں کو بھی پوجا جاتا ہے، سب جہنمی ہوں گے۔ تو ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ تو بتوں کا ذکر ہے، اللہ کے نیک بندے وہ تو اللہ کے پیارے ہیں۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ اس میں ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کے فرمایا میں انہی میں سے ہوں
جنہیں اللہ نے جہنم سے دور رکھا، اور ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف بھی انہی میں سے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ذکر کیا حضرت علی نے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت قریش کے سردار حتیم میں موجود تھے اور کعبہ شریف کے گرد 360 بت تھے۔ نضر بن حارث سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا، یہ کافر نضر بن حارث، اور آپ سے کلام کرنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دے کر خاموش کر دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ یہ فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ پھر عبداللہ بن زباری سہمی کافر آیا اور اس کو ولید بن مغیرہ کافر نے اس گفتگو کی خبر دی۔ کہنے لگا، اللہ کی قسم میں ہوتا تو ان سے بحث کرتا۔ اس پر لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ ابن زبری یہ کہنے لگا، آپ نے یہ فرمایا کہ تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو سب جہنم کی ایندھن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو وہ کہنے لگا، یہودی تو حضرت عزیر کو پوچھتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، اور بنی ملیح فرشتوں کو پوچھتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرما دیا کہ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے وہ ہیں جن کے لیے بھلائی کا وعدہ ہو چکا، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت یہودی حضرت عزیر کی پوجا نہیں کرتے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا نہیں کرتے، وہ تو شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان کی باتیں مانتے ہیں۔ ان جوابوں کے بعد اس ابن زباری کو جواب دینے کی ہمت نہ رہی اور وہ حیران ہو گیا اور خاموش رہ گیا۔ اور دیکھا جائے تو ان کا یہ اعتراض صرف دشمنی کی وجہ سے تھا، کیونکہ جس آیت پر انہوں نے اعتراض کیا اس میں ہے ما تعبدون، جنہیں تم پوچھتے ہو، اور ما عربی زبان میں غیر ذویل عقول کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی ما فرشتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے نہیں بولا جاتا، ما جو ہے غیر ذویل عقول کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے انہوں نے اندھا بن کر اعتراض کیا۔ یہ اعتراض تو اہل زبان کی نگاہوں میں کھلا ہوا باطل تھا، مگر مزید بیان کے لیے اس آیت میں وضاحت فرما دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر اور فرشتے یہ ذویل عقول ہیں، ان کے لیے ماں نہیں ہے، ماں تو بتوں کے لیے ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ۔ تو اہل عرب کو، کافروں کو پتا تھا کہ یہاں انسان اور فرشتے مراد ہو ہی نہیں سکتے، پھر بھی انہوں نے صرف اناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے یہ اعتراض برائے اعتراض کیا۔